بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دن پر میں مجھ پر 50 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصحفہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت مبارکہ ہے، راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا خشک سنگھارے کے فوائد۔ ٹھیک ہے، خشک سنگھارا ہوتا ہے نا، اس کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھو، یہ عام ملنے والی چیز ہوتی ہے اور جہاں پہ لگتی ہے یہ پتہ نا گندی چیزیں ہوتی ہیں، نالی ہوتی ہے، نالے لگی ہوتی، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی سستی چیز ہے، اس کے فوائد نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ کہاں پیدا ہوتی ہے، کہاں یعنی اگتی ہے؟ ایشیا کے جنوب مشرق میں اور افریقہ کے گرم ممالک میں پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے گرم مزاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ پانی ہوتی ہے نا، نہریں ہوتی ہیں، ندیاں ہوتی ہیں، اس میں کاشت کی جاتی ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ اس میں زہریلے نا اثرات ہوتے ہیں۔ کھانے سے پہلے دھو لینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز دھو کر کھانا سنت مبارکہ ہے۔ ابال کر تل کر کھاتے ہیں اس کو، اور بھی کافی طریقے ہیں، بھون کے کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ سلاد میں بھی ڈالتے ہیں، سوپ میں بھی ڈالتے ہیں، سالن کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، شوربے کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، کیک کے لیے آٹا بنانے میں کام آتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، سنگھارا اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یرقان میں کام آتا ہے، تلی میں، معدے میں اگر بے خوابی ہے اس میں کام آئے گا، گہری تھکن ہو، پیشاب کے امراض میں۔ ٹھیک ہے، سنگھارے میں زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور مثلا دھو لیتے ہیں ایک تو۔ ٹھیک ہے، اگر تو اس لیے جو یرقان ہے نا، یرقان کے لیے مطلب کیوں یہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں نا زہریلے اثرات ہوتے ہیں نا، تو زہریلے اثرات کی وجہ سے یرقان ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیاس بھی بجاتا ہے، خون صاف کرتا ہے، سوزش کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے۔ ٹھیک ہے، سنگھارے کے بیج کا رس خسرہ ختم کرتا ہے، پیچس کو روکتا ہے۔ سنگھارا پیس کر پکانے سے حاملہ عورت کا جریان خون رکتا ہے۔ اس کے علاوہ بے ہوشی میں بھی مفید ہے، مگر قبض والے نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ 10 سے 15 سنگھارے سے زیادہ نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، کھانا کھا کر پانی بھی نہ پئیں آدھے گھنٹے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ فوائد تھے، بغیر جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ میں لکھ دوں گا، اس کے نام کیا ہیں، کس زبان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بے شمار نسخوں میں کام آتا ہے۔ ظاہر جریان میں بھی خون روکتا ہے، تو مردانہ جریان میں بھی کام آتا ہے، اور منی گاڑھا کرتا ہے، تو مقوی با بھی ہے، اور اکثر نسخوں میں یہ کام آتا ہے۔ جریان میں بھی یہ اس کا استعمال ہوتا ہے، کرکرا جریان، اس میں کافی نسخے تو بے شمار ہے اس کے نا۔ تو یہ کچھ معلومات تھی۔ دیکھو، جڑی بوٹی کی پہچان ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ حکمت کے شعبے میں یعنی آپ کو شوق ہے نا حکمت کا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جڑی بوٹی کی ایک تو پہچان کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی پیدائش کہاں پر ہوئی، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے نا، اور یہ کن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب آپ کو میں نے کہا نا کہ قبض والے نہ کھائیں، کیونکہ ذرا بھاری ہوتی ہے نا، تو یہ چیزیں ہیں کچھ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اب نا جڑی بوٹی کے فوائد لے کے آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی علم نافع عطا کرے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔